ویلکم بیک ناظرین. ویسٹ بینک کے حوالے سے جو اسرائیلی موقف ہے وہ تو بڑا واضح ہے. وہ وہاں پہ ظاہری بات ہے قبضہ کرنا چاہتے ہیں, وہاں پہ اسرائیلیوں کو بسانا چاہتے ہیں. لیکن صدر ٹرمپ نے اس کو کہا ہے کہ ویسٹ بینک کے حوالے سے جو نیتن یاہو چاہ رہے ہیں ویسا نہیں ہوگا کیونکہ مسلم ممالک کی ریزرویشنز ہیں. تو وٹ ڈو یو تھنک, کیا امریکہ جوئش لابی کو جو امریکہ میں ہے, اسرائیلی لابی جو ہے بڑی اسٹرانگ ہے, اس کو صدر ٹرمپ اس معاملے پر ناراض کریں گے؟ مشکل کام ہے لیکن میرا خیال ہے کہ ان کو کرنا پڑے گا کیونکہ جو کانگریس سے تو ابھی آوازیں نہیں اٹھ رہی. اگر آپ وہاں دیکھیں سینیٹ یا ایوان نمائندگان, اس کے تقریباً 98% لوگ جو وہ اسرائیل کے حامی ہیں. اور اے پیک جو ان کی اسرائیلی لابی ہے, لابنگ ہے, اور اس کے علاوہ جو ہے اسرائیل کا انفلوئنس ہے, اس کے ساتھ اس قسم کا اختلاف کرنا ذرا مشکل ہوگا. لیکن مجبوری یہ آ رہی ہے کہ عالمی رائے عامہ تبدیل ہو چکی ہے. امریکہ کے قریب ترین حلیف فرانس اور یونائیٹڈ کنگڈم, انہوں نے فلسطین کو تسلیم کر لیا ہے. اس کے بعد جتنے مغربی یورپ کے ممالک تھے ایک ایک کر کے فلسطین کو تسلیم کر چکے ہیں. کینیڈا ان کا ہمسایہ ملک, آسٹریلیا ان کے اپنے جو ہے کیمپ کا ملک جو ہے اسے تسلیم کر چکے ہیں. تو اس لیے یہ کہ امریکہ تنہائی کا شکار ہو رہا ہے, اور دوسرے جو امریکہ کی آبادی ہے اس کا غالب حصہ اب چیلنج کر رہا ہے کہ اسرائیل کے پاس اس قسم کا پالیسیوں کے اوپر, امریکہ کی پالیسیوں کے اوپر جسے وہ سپر پاور مانتے ہیں, اس قسم کا اجارہ اور تسلط نہیں ہونا چاہیے. امریکہ ابھی تک تو ٹو اسٹیٹ سولوشن کو ویٹو کرتا ہے, لیکن جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں کہ یورپی ممالک جو مان رہے ہیں, پریشر امریکہ پہ بڑھتا جا رہا ہے, امریکہ اکیلا رہ جائے گا اسرائیل کی حمایت میں, ڈو یو تھنک سو کہ امریکہ بھی ٹو اسٹیٹ سولوشن کی طرف ہی آئے گا اور فائنلی اسے بھی ایکسیپٹ کرنا ہوگا؟ ایک تو یہ ہے کہ شاید کسی وقت امریکہ آمادہ ہو جائے اور اس میں اسرائیل کی کنسنٹ شامل ہوگی. آپ نے جیسے کہ پہلا نقطہ اٹھایا وہ درست ہے کہ اسرائیل اور امریکہ کو ایک پیج پہ ہونا ہوگا, اور اس کے بعد ہی امریکہ جو دو ریاستی فارمولے کو تسلیم کر سکتا ہے. لیکن اس سے آگے ایک بڑا سوال ہے, ایک بڑا چیلنج ہے کہ اس وقت جو اسرائیل نے مقبوضہ علاقے اور غزہ کی جو حصے بکھرے کیے ہوئے ہیں اور جو وہاں تباہ کاری کی ہوئی ہے, اس کے بعد آپ کیسے ایک ریاست کو کانسٹیٹیوٹ کریں گے؟ اس میں امریکہ کی قیادت اور یہ مغربی یورپ کے ممالک ہیں ان کی قیادت اور سرمایہ کاری کی ضرورت ہوگی, اور اس میں عرب ممالک یقیناً تعاون کریں گے, پاکستان بھی اس کا حامی ہوگا. لیکن وہ انتہائی اہم اقدامات ہیں, ان کے بغیر یہ صرف جو ہے ایک علامتی جسچر رہ جائے گا. اگر آپ فلسطین کی ریاست کو تسلیم کرتے ہیں, اسرائیل کو روک بھی لیتے ہیں کہ وہ ان علاقوں کو اپنے علاقے میں یا اپنی سرزمین میں یا اپنی ساورن ٹیریٹری میں شامل نہ کرے, تب بھی یہ ریاست نہیں بن سکتی کیونکہ اس کو کاٹ پیٹ کے انہوں نے رکھا ہوا ہے. اور اس کے بعد جو ہے وہ جروسلم کو بھی جو ہے جروسلم کے ارد گرد ایک دیوار بنانا چاہتے ہیں تاکہ اسے مقبوضہ علاقے سے جدا کر دیا جائے. حالانکہ جو امت مسلمہ اور اس کے بعد جو بین الاقوامی برادری ہے, اس کی اوور ویلمنگ میجورٹی یہ کہتی ہے کہ جو ایسٹ جروسلم ہے وہ فلسطین کا کیپٹل ہوگا. بگرام ایئر بیس کی اگر بات کریں تو امریکہ یہ چاہ رہا ہے کہ وہ ایئر بیس حاصل کر لے, سنگین نتائج کی دھمکیاں بھی دی ہیں. افغانستان اس کا کیٹیگوریکلی ڈینائی کر رہا ہے, اور افغانستان کی حمایت میں چائنا کی اسٹیٹمنٹ بھی آ چکی ہے کہ افغان ٹیریٹری کا جو ہے احترام کیا جانا چاہیے. ڈو یو تھنک سو کہ امریکہ کو فیسیلیٹیٹ کرے گا پاکستان سماؤ, یا ہمارے چونکہ ان سے ریلیشن اچھے نہیں ہیں ابھی, لیکن بگرام ایئر بیس کی بھی ظاہری بات ہے اتنا امپورٹنٹ ایشو ہے, پاکستان سے پہلے بھی افغانستان میں جو کچھ ہوتا رہا تھا امریکہ مدد مانگتا رہا تھا, تو اس معاملے پر بھی پاکستان کہیں نہ کہیں سیٹسفائی کرے گا؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کو سیٹسفائی کرے گا؟ امریکہ یہ کے سوال جو ایئر بیس کے حوالے سے جو امریکہ کے انٹرسٹ ہیں اس خطے میں, وہ چائنا کو مانیٹر کرنا چاہتا ہے, اور وہ کہہ رہا ہے کہ کچھ ہی فاصلے پر چائنا نیوکلیئر سائٹس بھی ہے. اس حوالے سے پوچھ رہا ہوں. دیکھیے بات یہ ہے کہ جو امریکہ طالبان کی حکومت کے ساتھ براہ راست رابطے میں ہے, اور کسی درمیان کے میڈیٹر کی ضرورت نہیں ہے, اور ان کے مذاکرات ہوتے رہے ہیں پس پردہ. بائیڈن ایڈمنسٹریشن میں بھی ہوتے تھے, سر عام بھی ہوتے تھے. ان کے جو اس وقت خصوصی نمائندہ تھے وہ ان کے کیبنٹ ممبر سے ملتے تھے دوحہ میں, اور دوسری جگہوں پہ ناروے میں ملتے تھے. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے, ان کے براہ راست مذاکرات ہو رہے ہیں.
اور افغانستان نے تو اس تجویز کو مسترد کر دیا ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ناقابل تصور ہے، ناقابل یہ یعنی یہ ممکن نہیں ہے۔ اور چین کی طرف سے رد عمل آنا تھا کہ کس صدر ٹرمپ نے ان کا نام لیا تھا کہ وہ ان کا جو بنیادی مقصد ہوگا باگرام ایئرپورٹ کو لینے کا، وہ چین کی سرویلنس کرنی ہوگی۔ تو ظاہر ہے کہ چین نے ایک ساورن سٹیٹ کے طور پر یہ رد عمل دینا تھا۔ ان کا امریکہ کا ایک استدلال یہ ہے کہ یہ بیس انہوں نے بنائی ہوئی ہے، اور اس میں وہ بہت سا اسلحہ بھی چھوڑ گئے پورے افغانستان کے طول و عرض میں، لیکن زیادہ ذخیرہ جو ہے اسی بیس میں تھا، تقریباً $7.5 بلین کا، تو وہ اسے واپس لینا چاہتے ہیں۔ تو یہ ان دونوں ملکوں کے درمیان ہے۔ میں ذاتی طور پر ابھی تک ڈسائفر نہیں کر سکا کہ امریکہ ایسا کیوں چاہتا ہے، اور اگر وہ چاہتا بھی تھا تو اس نے پھر چین کا نام کیوں لیا؟ کیونکہ چین کا نام لینے سے جو ہے ان کی جو انٹیلیجنس تھے یا جو ان کے منصوبے تھے وہ عیاں ہو گئے ہیں، وہ پوشیدہ نہیں رہے۔ کہ پاکستان سے بھی ایئر بیس کا مطالبہ کیا جا سکتا ہے، کیونکہ جس طرح سے امریکہ چاہتا ہے کہ اس خطے میں دوبارہ سے موجودگی ہو، اس کی پہلے ٹرمپ صاحب کی پالیسی تھی کہ یہاں سے ہم نے جانا ہے، اب انہی کی دوبارہ پالیسی اگر آئی کہ ہم اس خطے میں اپنا انفلوئنس چاہتے ہیں، تو ڈو یو تھنک سو ان فیوچر پاکستان سے ایئر بیس مانگی جا سکتی ہے؟ اس کا امکان ہے، لیکن میں یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتا، کیونکہ پاکستان نے ایئر بیس دینے سے انکار کر دیا تھا ایک دور میں، اور اس کے سلسلے میں ابھی کوئی جو ہے کوئی بازگشت سرائی نہیں دے رہی۔ لیکن یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو ہے پاکستان اور افغانستان خود جو ایک بڑی طویل جنگ سے ابھی باہر نکلے ہیں، اور پاکستان کے لیے معاشی ترقی کے امکانات روشن ہوئے۔ اگر یہاں دوبارہ کوئی جنگ چھڑ گئی یا کوئی اس قسم کی تصادم کی کیفیت پیدا ہو گئی، تو ہم یہ جو خواب دیکھ رہے ہیں یا منصوبے بنا رہے ہیں کہ ہم اس علاقے میں معاشی ترقی کے لیے راہیں ہموار کریں گے، معاشی انقلاب لائیں گے، تو وہ پھر شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکیں گے۔ سردار صاحب، کیونکہ جہاں جی ہو جی، رہی ہو، جنگ ہو رہی ہو، یا جہاں کوئی بہت مسائل پیدا ہو جائیں سیکیورٹی کے حوالے سے، وہاں سرمایہ کار نہیں آتے۔ سردار صاحب، 2 more questions۔ ایک تو چائنا کے حوالے سے کہ ہم نے بڑا مینٹین کیا ہوا ہے چائنا کے ساتھ ریلیشن کو بھی، شی جن پنگ صاحب سے جو ملاقات ہوئی اس کے بعد پھر ہم امریکہ بھی چلے گئے، دونوں کو ساتھ لے کر چلنا، دونوں کو ایک الگ لینس سے دیکھنا، اور دونوں ظاہری بات ہے آپس میں اکنامک رائیولز بھی ہیں، ان کے ساتھ ریلیشن مینٹین کرنا کتنی بڑی کامیابی ہے ڈپلومیٹکلی۔ دوسرا جو ہے انٹرنل پالیٹکس سے ریلیٹڈ ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں امریکہ کے ساتھ جب بھی ہماری بڑی ملاقاتیں ہوتی ہیں تو ڈو یو تھنک کہ اس کا اثر جو ہے انٹرنل پالیٹکس پر بھی آتا ہے، اور وہ جو کنٹینیویشن کا ایک سلسلہ ہے جس کی باتیں ہوتی ہیں، وہ سلسلہ کے حوالے سے بھی امپیکٹفل ہو سکتی ہے یہ ملاقات؟ کیا کہیں گے آپ؟ اس میں یہ کہوں گا کہ ابھی جو 2025 میں جو حالات اور واقعات رونما ہوئے ہیں، اس میں ہندوستان کو پیچھے دھکیلا گیا ہے اور امریکہ نے پیچھے دھکیلا ہے۔ صدر ٹرمپ کے پہلے دور میں، صدر بائیڈن کے دور میں ہندوستان کو اس علاقے کا نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر کہا جاتا تھا، ایشیا پیسیفک ریجن کا، اور پھر جو ہے اسے ایک قسم کا تھانہ دار اور چودھری بنا دیا تھا۔ اسے یہ بھی ذمہ داری دے دی گئی تھی کہ وہ چین کو گرائے، یعنی معاشی اعتبار سے اور عسکری اعتبار سے اس کو پسپا کرے۔ تو اس کی جو اسے سسپینڈ کیا گیا ہے، ابھی معطل کیا گیا ہے ہندوستان کے اس رول کو، اس کی وجہ سے پاکستان کی صورتحال ذرا بہتر ہو گئی ہے، یعنی وہ چین کے ساتھ بھی تعلقات رکھ سکتا ہے اور امریکہ کے ساتھ، اور ان میں توازن قائم رکھ سکتا ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔ امبیسڈر مسعود خان صاحب موجود تھے، اپنی رائے کا اظہار کر رہے تھے۔ ناظرین، پروگرام میں ایک چھوٹا سا بریک لیں گے، وی ول بی رائٹ بیک آفٹر دس شارٹ بریک۔ جسٹس طارق جہانگیری کے حوالے سے بات کریں گے، ان کی ڈگری کو منسوخ کر دیا گیا ہے کراچی یونیورسٹی کی جانب سے، کیا وجوہات ہیں آپ کو بتاتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔